ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما صلوات محمد وعلى محمد عزیزان محترم سامعین کرام، ماہ سفر کے عشرہ مجالس کی امام سجاد کے جہاد کے عنوان سے 8ویں گفتگو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ہے۔ کل کی گفتگو میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد، آپ کے زمانے سے متعلق چند ایک باتیں عرض کی۔ کل کی گفتگو سے بات کو ملاتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ارشاد ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر اجر عظیم کے ذریعے فضیلت عطا کی ہے۔ عزیزان محترم، معصومین علیہم السلام کے سلسلے میں آپ کے بارے میں یہ تصور اور خیال کہ امام حسین کے بعد باقی اماموں نے جہاد نہیں کیا، سیاسی کام نہیں کیے ہیں، یہ تصور غلط ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ امام کی زندگی کا، کسی بھی امام کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد کے عالم میں گزرا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں حکومت اور سیاست کی قسمیں بیان کی، استقلالی اور اتباعی۔ استقلالی یعنی سیاست اور حکومت کا مکمل نظام ہمارے پاس ہو اور ہم ہی چلا رہے ہیں، سارے اختیارات ہمارے ہیں، اسلام کے مطابق ہم چلا رہے ہیں، یہ استقلالی حکومت ہے۔ جب اس کا زمانہ ہو تو اس کا قیام، اس کا ہونا ضروری ہے۔ جب پیغمبر کو موقع ملا اور ایسے حالات فراہم ہوئے
اور حالات بھی ایسا نہیں کہ خود بخود فراہم ہو گئے، نہیں، ایسے حالات پیدا کیے تو پیغمبر نے حکومت قائم کی۔ جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت کا موقع ملا تو آپ نے بھی حکومت کی۔ باقی کے معصومین علیہ السلام کو استقلالی مکمل حکومت کا موقع نہیں ملا تو اتباعی حکومت اور دوسرے سیاسی کام انجام دیتے رہے۔ اتباعی حکومت یعنی حکومت کے درمیان نفوذ پیدا کرنا، حکومت کے درمیان اپنے افراد کو داخل کرنا، حکومت کے درمیان اپنے نظریات کو داخل کرنا، اپنی فکروں کو حکومت کے درمیان داخل کرنا، یہ اتباعی سیاست ہے، اتباعی حکومت ہے جس کو معصومین علیہ السلام نے انجام دیا۔ عزیزان محترم، جتنا عظیم جہاد، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور جتنا عظیم احتجاج امام سجاد علیہ السلام نے کیا ہے، چاہے وہ جہاد کبیر ہو یا جہاد اکبر ہو۔ یاد رکھیں، میں نے عرض کیا جہاد کبیر یعنی نفس کے ساتھ جہاد کر کے، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر کے اپنی معنویت اور روحانیت میں اضافہ کرنا۔ اگر سردیوں کے زمانے میں شیطان نماز صبح پڑھنے کے سامنے بہانے پیش کرنے لگے، ٹھنڈک ہے، وضو کرنا پڑے گی، تھوڑی دیر سے پڑھ لینا، شیطان کو ہرا کر اگر جوان نماز پڑھتا ہے تو یہ جہاد اکبر ہے، نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ لیکن اگر اپنے عقائد کی قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے حفاظت کرتا ہے، اپنے عقائد کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے دین کو قرآن و سنت کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو قرآن مجید اس کو جہاد کبیر کہتا ہے۔ امام نے یہ دونوں جہاد کیے اور بہت سخت تھا میرے عزیزو امام کے لیے جہاد کرنا، امام کے لیے جہاد کرنا بہت سخت تھا۔ کائنات کا سب سے عزت دار ترین، سب سے زیادہ عزت والا خاندان اور اس کی ایک عظیم ہستی عابد امام زین العابدین جیسی ذات اور ہستی، جو کہ امام بھی ہے، معصوم بھی ہے، یہ اپنے نفس کی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے ماں اور بہنوں کو بے پردہ دیکھنا ان کے لیے بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، لیکن برداشت کیا۔ یہ جہاد تھا میرے عزیزوں، جہاد کرتے چلے گئے۔ جہاد کبیر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اور آج انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، آپ شام کے حالات کو دیکھیں۔ شام خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح ہوا اور اسی کے بعد سے شام کی حکومت بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے شام کا حاکم ابو سفیان کے بڑے بیٹے یزید کو بنایا گیا۔ ابو سفیان کا ایک بیٹا تھا جو امیر شام سے بڑا تھا، جس کا نام یزید تھا۔ پہلے اس کو حاکم بنایا گیا شام کا، اس کے بعد
وہ جب دنیا سے چلا گیا تو یزید کے باپ کو شام کا حاکم بنا دیا گیا، اور چونکہ ابو سفیان کے خاندان کی اسلام سے ہمیشہ کی دشمنی تھی، اس لیے جو ہے ہمیشہ انہوں نے اسلام کے خلاف کارنامے انجام دیے، اہل بیت علیہ السلام کی توہینیں کیں۔ ان کے ایمان کی داستان آپ کو معلوم ہے، جب پیغمبر فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، فتح مکہ کے لیے جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت جو ہے اب کفار و مشرکین کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے سن 9 ہجری میں، تو انہوں نے جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ ہم کیا کریں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ایمان لے آؤ۔ کہا نہیں، ایمان تو میں نہیں لا سکتا، میں لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ کہا دیکھو تمہاری اور تمہارے خاندان کی، تمہارے قبیلے کی جان محفوظ ہو جائے گی اگر تم ایمان لے آؤ۔ اب یہ سودا جو ہے اس کو سمجھ میں آیا، کہا یہ تو ٹھیک ہے، مجبوراً اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں لا الہ الا اللہ کہوں گا، محمد الرسول اللہ میرے حلق سے اترنے والا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پتہ نہیں کیسے کہوں گا۔ کہا نہیں، کہنا تو پڑے گا۔ کہا عزیزان محترم، دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں اپنے جوان بھائیوں سے، مومنین سے، آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو اہل بیت سے کیا چاہیے، وہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے دنیا چاہیے تو ان کے نام پر دنیا آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کو اہل بیت کے نام پر شہرت چاہیے تو شہرت ان کے نام پر مل جائے گی۔ اگر آپ کو اہل بیت کے نام پر دولت چاہیے تو اہل بیت کے نام پر دولت آپ کو مل جائے گی۔ عجیب مرتبہ، مقام اور سخاوت ہے اس خاندان کی، جس کو جو چاہیے وہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت اور نجات اس کو ملے گی جسے آخرت اور نجات چاہیے۔ اگر مجھے اہل بیت کے نام پر شہرت کی طلب ہے تو بس شہرت ملے گی، اس کے علاوہ، چونکہ اس کے علاوہ میں نے چاہا ہی نہیں۔ اگر مجھے اہل بیت کے نام سے صرف دولت چاہیے تو دولت ملے گی، اگر مجھے اہل بیت کے نام سے عزت چاہیے تو عزت بھی بظاہر ملے گی۔ نجات اس کو ملے گی جس کو نجات چاہیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ بھائی میرا تو خاندان بڑا ہے، نام ہے، قبیلے کا نام ہے، مجھے عزت چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، پیغمبر سے بات کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، مکے میں اعلان کر دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کی جان امان میں ہے۔ تم کو سربراہی چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں، خلافت دوسری طرف چلی گئی، اور یہ مولا کائنات کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، ابو سفیان آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ خلافت آپ کا حق ہے، آپ قیام کیجئے خلافت کے لیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب سے اسلام کے ہمدرد ہو گئے؟ تمہیں اسلام سے اپنے جان کی حفاظت چاہیے تھی، وہی ملنے والی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ملنے والا ہے۔ اسلام کے لیے اسلام نہیں لائے ہو، اللہ کے لیے اسلام نہیں لائے ہو، پیغمبر کے لیے اسلام نہیں لائے ہو،
دین کے لیے دین کو قبول نہیں کیا ہے، جان کی حفاظت کے لیے قبول کیا ہے، ٹھیک ہے تمہاری جان محفوظ ہوگی، جاؤ۔ تم مجھے خلافت حاصل کرنے کے مشورے نہیں دے سکتے ہو، تم دین اسلام کے ہمدرد کب سے ہو گئے؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بنی امیہ ہی کے ایک فرد کا واقعہ ہے۔ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا، پیغمبر نے مال غنیمت کا کچھ حصہ بنی امیہ کے ایک فرد کو دے دیا جو کہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ایک چاہنے والے نے اعتراض کیا کہ حضور یہ تو جنگ میں بھی نہیں آئے تھے، ایک تو آپ نے ان کو دیا، دوسرے زیادہ دے دیا، میں تو جنگ میں تھا، مجھے آپ نے کم دیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اسے ہماری محبت سے صرف مال چاہیے، لہذا میں نے اس کو دے دیا، اگر تجھے بھی یہی چاہیے تو خزانے کی چابی یہ ہے، لیکن اگر تمہاری تمنا ہماری محبت سے صرف مال ہوگی، دین سے صرف مال ہوگی، تو پھر ہماری محبت اور نجات تمہارے حصے میں نہیں آ سکتی ہے۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے، تم کس چیز کو انتخاب کرنا چاہتے ہو۔ واپس رکھ دیا، کہا نہیں، مجھے آپ کی محبت سے مال نہیں چاہیے، آپ کی محبت کہاں، مال کی حیثیت کہاں۔ تو میرے عزیزو، جو آپ کو چاہیے اہل بیت کی محبت سے وہ مل جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ حدیث بھی ہے امام رضا سے، یہاں تک کہ وہاں پر چاہنے والوں کا اور لوگوں کو اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہم سے منسوب کرتے ہیں، ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کئی قسمیں ہیں۔ مفہوم ہے امام رضا کی حدیث کا، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے نام پر صرف کھانا جانتے ہیں، ان کو لقمے توڑنا ہے ہمارے نام پر، ان کو پیسہ بٹورنا ہے ہمارے نام پر، ان کو دنیا اکٹھا کرنا ہے ہمارے نام پر۔ کچھ لوگ ہمارے نام پر شہرت چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے نام پر عزت چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ سب مل جائے گا لیکن ہم نہیں ملیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نام پر ہم ہی کو چاہتے ہیں، وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں، لہذا یہ تو طے کرنا پڑے گا میرے عزیز۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں شام فتح ہوا اور ابو سفیان کے بیٹے یزید کے حوالے کر دیا گیا۔ یزید کے مرنے کے بعد معاویہ کو دیا گیا اور معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو وہاں پر نامزد کر دیا۔ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ علمی باتیں ہیں، یہ اختلافی باتیں نہیں ہیں، یہ جھگڑے والی باتیں نہیں ہیں، یہ علمی باتیں ہیں۔ اور میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ برادران علماء اہل سنت نے، برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، ان میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ امیر شام کے زمانے میں، یزید کے باپ کے زمانے میں مولا کائنات کو ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ نماز جمعہ کے خطبے کا حصہ تھا علی کو برا کہنا اور ابو سفیان کے خاندان کی تعریف کرنا، یہ حصہ تھا، یہ کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ نماز جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ اور بھی حالات میں نے شام میں کیا حالات تھے، علی نماز نہیں پڑھتے ہیں، خاندان رسول نعوذ باللہ یزید اور اس کے گھر والے ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ شام میں تھیں۔ اب میرے عزیزوں مجھے بتائیے کہ شام میں کتنے عظیم جہاد کی ضرورت ہے،
جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، اہل بیت اسیروں کا قافلہ جب شام میں داخل ہوا تو مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ یزید، روایت بتاتی ہے کہ سید ابن طاؤس نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اور خطبہ تو بہت سارے راویوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ امر یزید بے ممبر و خطیب، یزید نے ممبر اور خطیب کو بلوایا، ممبر منگایا، خطیب کو بلایا، اور خطیب کو حکم دیا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد ممبر پر حسین اور علی کی برائیاں بیان کرو، ان کی توہین کرو، اور یزید اور اس کے باپ کی تعریفیں کرو۔ یزید کے حکم سے خطیب ممبر پر گیا، اور جو یزید چاہتا تھا وہ خطیب نے انجام دیا، بہت زیادہ برائیاں کی، اور یزید اور اس کے باپ کی بہت زیادہ تعریفیں کی۔ اب روایت کہتی ہے فصاح علی ابن الحسین، جب بہت برائیاں ہو چکی تو امام زین العابدین علیہ السلام چلائے۔ مسجد کا عالم یہ ہے، اس طرح سے خالی نہیں ہے، مسجد کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بلایا گیا ہے، سفیروں کو بلایا گیا ہے، مہمان بلائے گئے ہیں، یہودی سفیروں کو بلایا گیا ہے، عیسائی سفیروں کو بلایا گیا ہے، دوسرے ممالک سے دوسرے مذہب کے افراد کو بلایا گیا ہے، یزید کی فتح کا جشن منانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ فصاح علی ابن الحسین، امام زین العابدین علیہ السلام نے پکار کر کہا، چلائے، ویلک یا خطیب، خطیب تجھ پر لعنت ہو، خطیب تجھ پر لعنت ہو، اشتریت مرضات الخالق، خالق توجہ فرمائے میرے عزیز، اس جملے پر بڑا معیار امام زین العابدین علیہ السلام نے ہم کو دیا ہے۔ فرماتے ہیں اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے جو کچھ ممبر پر بیان کیا ہے اس کے ذریعے تو نے مخلوق کی مرضی کو خرید لیا اللہ کی دشمنی کے بدلے میں۔ مخلوق کو تو راضی کر دیا تو نے، لیکن اللہ ناراض ہے۔ اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں فَتَبَوَّعَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، لہذا جہنم میں تیرا ٹھکانہ تیار ہو گیا ہے، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جا۔ عزیزان محترم، یہ پیغام امام زین العابدین علیہ السلام نے، یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے امام نے معیار دیا ہے میرے عزیزو، پیغام دیا ہے۔ اس معیار کو سمجھیں، اگر انسان چاہے منبر پر ہی ہو، اگر انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام فرما رہے ہیں اشتریت مرضات المخلوق، لوگوں کی خوشی تو نے خرید لی، حاصل کر لی، بسخط الخالق، لیکن اللہ کو ناراض کر دیا۔ فتبوأ مقعدک من النار، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جا۔ عزیزان محترم، یہ میرا منبر تو نہیں ہے، میرا گھر تو نہیں ہے، یہ رسول کا منبر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں لوگوں کی رضا کے لیے کچھ بھی پڑھوں، اللہ کو ناراض کر دوں، اللہ کے رسول کو ناراض کروں، جس کی فضیلت پڑھنے آیا ہوں اس کو ناراض کروں؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات مولا کائنات کے فضائل پڑھ رہا ہے، مولا کائنات کو ناراض کر رہا ہے۔ رسول اللہ کے فضائل البتہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں نے واقعاً کوتاہیاں کی ہیں رسول کی سیرت کو بیان کرنے میں۔ ایسا نہیں کہ بیان نہیں کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کچھ تو
ہمارے بھائیوں کے الزامات جو ہیں وہ بجا نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں کہ ہم نے بالکل بھی بیان نہیں کیا، ہماری کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، لیکن کوتاہی ضرور کی ہے، کوتاہی ضرور کی ہے۔ اگر دیکھا جائے، اگر موازنہ کیا جائے، آپ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے دیکھیے، ابھی تو محرم اور سفر کا زمانہ ہے، محرم اور سفر کا زمانہ ہے، یہ میرے جوان بھائی یاد رکھیں، مجھے نہیں معلوم آپ کس طریقے سے پیش آتے ہیں اور کیا ماحول ہے، لیکن آپ کبھی موازنہ، آپ کبھی کمپیئر کر کے دیکھیے گا، کمپیریزن کر کے دیکھیے گا کہ جو تیاریاں، جو جوش اور جو جذبہ آپ کے یہاں 13 رجب کو ہے، وہ 17 ربیع الاول کو بھی ہے یا نہیں؟ جو تیاریاں 13 رجب کو ہیں وہ 17 ربیع الاول کو ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ناانصافی کی ہے رسول کے حق میں، کوتاہی کی ہے، غفلت کی ہے۔ میں نے بارہا بہت ساری جگہوں پر اس چیز کو ملاحظہ کیا ہے، دیکھا ہے۔ 13 رجب، 3 شعبان، 15 شعبان، 18 ذی الحج جس شان و شوکت سے منائی جاتی ہے، وہی شان و شوکت 17 ربیع الاول کی بھی ہونی چاہیے، لیکن شاید ہمارے درمیان اس چیز کو لے کر کوتاہی کی گئی۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر آنے کے بعد مجھے آپ کی مرضی کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز سے خوش ہوں گے، بلکہ میں اس سے آگے کی بات عرض کروں۔ عزیزان محترم، اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ صرف خطیب کی، پڑھنے والے کی غلطی نہیں ہوتی ہے، توجہ فرمائیں، سننے والوں کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں ایران میں ایک دکان پر کچھ خریدنے کے لیے گیا، تو جس طریقے سے یہاں پر چپس اور کرکرے اور دوسرے آئٹم آتے ہیں بچوں کے کھانے کے لیے، اب یہ تو معلوم ہے ہم کو کہ یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ میں نے دکان والے سے کہا، نیک آدمی تھا، ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی اس سے، میں نے کہا کہ جب یہ چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ سب نقصان دہ ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے تو پھر آپ لے کر کیوں آتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں لے کر نہیں آتا ہوں، لوگ منگواتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ لوگ جس چیز کو زیادہ پسند کریں گے، جس چیز کو زیادہ لوگ استعمال کریں گے، زیادہ خریدیں گے، میں تو وہی لے کر آؤں گا نا۔ لہذا میرے عزیزوں، ہمیشہ پڑھنے والے کی غلطی نہیں ہے، سننے والے جس چیز کو زیادہ پسند کریں گے وہ بھی اسی کو بنا کر لائے گا، کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی طرح سے بڑھا کر لائے گا، اور اس کے اوپر سے سننے والے برداشت کر لیں۔ آج کے زمانے میں سب سے عظیم جہاد ممبر سے ہونا چاہیے۔ اگر ممبر پر آنے کے بعد بھی انسان جہاد نہ کر سکے تو حیف ہے، افسوس ہے میرے عزیزو۔ اس نے امام حسن کی سیرت کو نہیں سمجھا ہے، اس نے امام حسین کی سیرت کو نہیں سمجھا ہے، اس نے امام زین العابدین کی سیرت کو نہیں سمجھا ہے۔ آسان نہیں میرے عزیزو، اس کو ذرا سوچیں، تصور کریں۔ یعنی خطیب بادشاہ کا، یزید کی حکومت کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں ہے، 3 قاروں پر حکومت ہے، آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یزید کے زمانے تک ایران، روم، شام اور افریقہ کے بہت سارے علاقے اسلامی حکومت میں آ چکے ہیں، اسلام کے قبضے میں ہے، اسلامی حکومت ہے وہاں پر، آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت ہے، اور اس نے الگ الگ جگہوں سے وزیروں کو، سفیروں کو بلوایا ہوا ہے، بادشاہ سامنے ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب اس کی ماننے والے ہیں، سب انہی کے مطابق دین کو سمجھنے والے ہیں۔ یعنی عالم شام کا یہ تھا، لوگوں کا عالم یہ تھا کہ دین اس چیز کو نہیں سمجھا جاتا تھا جو محمد نے بتایا تھا، بلکہ اس چیز کو دین سمجھا جاتا تھا جو تخت پر بیٹھا ہوا انسان بتاتا تھا۔ اس لیے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ یعنی تقریباً آج کے جیسا زمانہ سمجھیں، اگر آج کے زمانے میں کوئی حکومت کی مخالفت کرے تو اس کو جو ہے حکومت کا مخالف نہیں کہا جا رہا ہے، دیش کا مخالف کہا جا رہا ہے، ملک کا مخالف کہا جا رہا ہے، وطن کا مخالف کہا جا رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی خلیفہ کے خلاف زبان کھولے تو
تو خلیفہ کا دشمن نہیں، اسلام کا دشمن۔ یہ ماحول بنا ہوا تھا میرے عزیزو۔ ایسے ماحول میں جہاں آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور سب کے سب اس کے حامی ہیں، وہاں پر ایک جوان جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے، اگر ہم میں سے کسی کی ایسی حالت ہو جائے تو بولنے کی تاب نہ ہو، لیکن اس نے بولا، اور کیا عظیم بولا، وَيْلَكَ يَا خطیب، خطیب تجھ پر لعنت ہو اللہ کی۔ اس کو آپ آسان سمجھ رہے ہیں؟ یہ آسان نہیں میرے عزیزو، بڑا کارنامہ ہے۔ آج ہمارے درمیان کوئی پیدا تو ہو جو غلط بیانی کرنے والوں کو بتائے کہ بھئی آپ غلط بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ، توہین کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہم توہین کرنے والے نہیں ہیں، لیکن بعد میں سوال کیا جا سکتا ہے، ذمہ داروں سے سوال کیا جا سکتا ہے، پڑھنے والوں سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے یہ بات اوتھینٹک نہیں معلوم ہوتی ہے، صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے، ہمارے عقائد سے میچ نہیں کرتی ہے۔ آج کوئی زین العابدین کی سیرت پر عمل کرنے والا پیدا ہو، خطیب تجھ پر لعنت ہو، کیا بک رہا ہے تو؟ اللہ کی مرضی کو تو نے کھو دیا، لوگوں کی مرضی کو خرید لیا، جہنم میں جائے گا تو۔ ایک روایت پیغمبر کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ توجہ فرمائیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا، اس لیے کہ اگر کچھ لوگ ناراض ہو گئے تو ان کی جگہ پر دوسرے لوگ مل جائیں گے، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اس کے علاوہ تو کوئی خدا نہیں ہے نا، لہذا اللہ کو ناراض مت کرنا، لوگ چاہے ناراض ہو جائیں۔ بھائی اگر کسی نے ٹھان لی ہے کہ آپ اللہ کو خوش کریں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے، ہو جائے، کیا کر سکتے ہیں، ہم کو تو اللہ کو خوش کرنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو خوش کرنا ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین فرماتے ہیں، یا یزید زن لی، یزید مجھے بھی اس لکڑی پر جانے دے، ممبر بھی نہیں کہا میرے عزیزو، توجہ فرمائیں، یا یزید زن لی ان اسعدا، بعض روایت میں ہے ان ارقی علی ہذہ الاعواد، یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑی پر بیٹھ جاؤں، لکڑی پر سوار ہو جاؤں۔ میں کہوں گا مولا یہ تو ممبر ہے، اس کو آپ لکڑی کیوں کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں امام کا جواب آئے، جہاں پر اہل بیت کی توہین ہوتی ہو وہ ممبر نہیں ہو سکتا، وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، جہاں سے بے دینی پھیلائی جائے وہ ممبر نہیں ہو سکتا۔ کہ میں سوار ہو جاؤں اس لکڑی پر؟ یزید نے منع کیا، کہا نہیں، اجازت نہیں دی میرے عزیزو۔ لیکن امام نے یہاں پر کیا کہا؟ یزید کی اجازت سے پہلے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ مجھے بھی اس لکڑی پر جانے دے۔ ابھی تو امام نے یہ بتایا کہ کیا نہیں بولنا چاہیے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ کیا بولنا چاہیے۔ فَأَتَكَلَّمَ، مجھے بھی اس لکڑی پر جانے دے تاکہ میں فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِضَا، تاکہ میں کچھ ایسے کلمات بولوں جس میں اللہ کی خوشنودی ہو۔ وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور یہ جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں تو ان کے لیے اجر اور ثواب ہو۔ یعنی پہلے امام نے بتایا کہ کیا نہیں بولنا ہے، بتایا کہ ممبر پر آنے کے بعد لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا، اور اس کے بعد اب بتایا کہ کیا بولنا ہے۔
وہ بات بولنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو وہ بات بولنا ہے۔ اب آپ چاہے راضی ہوں یا نہ ہو، بانی مجلس چاہے راضی ہو یا نہ ہو، بات وہ بولنا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ دوسرے، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہو، جس میں لوگوں کے لیے اجر و ثواب ہو، اگر اس پر اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ دو معیار میرے عزیزو وہاں پر امام نے ہماری خدمت میں پیش کیے۔ آج بھی ضرورت ہے ہم کو اس پر عمل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزو وہاں پر شام میں امام زین العابدین نے عجیب فضائل بیان کیے ہیں رسول اللہ کے، مولا کائنات کے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور خصوصاً وہی فضائل جو امام نے بیان کیے ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اور جہاں جہاں بھی میری بات جا رہی ہے سنیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اتنے ہیں کہ بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اتنے کہ بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث نہیں ہے کیا؟ اگر سارا پانی روشنائی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائیں، اور تمام فرشتے، جنات اور انسانات لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو ان کے فضائل کو نہیں لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے فضائل پہلے ہی اتنے ہیں کہ سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فضائل بھی آپ نے وہاں پر بیان کیے، لیکن معیار دے دیا میرے عزیزو۔ اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا تمہاری نظر میں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے تم کو کام کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ امام نے فرمایا کہ یزید مجھے بھی جانے دے، میں بھی تو جا کر بیان کروں۔ فابا یزید، سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ یزید نے انکار کر دیا۔ فقال الناس، لوگوں نے کہا، یا امیر المومنین، اے یزید، اذن لہو فلیسعد فلعلنا سمعنا، یزید اس کو بھی جانے دینا، یہ تو کمزور ہے، ناچار ہے، قیدی ہے، گرفتار ہے، اس کو بھی منبر پر جان دے۔ فلعلنا نسمع منہ شیئا، ہم بھی تو سنیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ روایت کہتی ہے فقال انہ ان صعد لم ينزل، یزید کہتا ہے کہ اگر یہ منبر پر چلا گیا تو جب تک میری اور میرے خاندان کی بے عزتی نہ کر دے تب تک منبر سے اترنے والا نہیں ہے۔ لم ينزل الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان، پورے آل ابی سفیان کی توہین کر دے گا، ہماری کیا عزت، کیا مرتبہ، کیا مقام ہے، سب کو بیان کر دے گا یہ اگر اس کو منبر پر جانے دیا۔ لیکن لوگوں کا اصرار بڑھا اور کہا کہ نہیں، ان کو منبر پر جانے دو۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے آواز دے کر کہا، یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، فقیل لہو یا امیر المومنین وما قدر ما یحسن ھذا، جو یہ جوان کہے گا اس کی حیثیت کیا ہے، جو باتیں یہ کہے گا اس کی باتوں کی حیثیت کیا ہے، جانے دے اس کو منبر پر۔ تو یزید کہتا ہے میرے عزیزو، میں نے عرض کیا تھا نا، الفضل ما اقرت بہ العاداء، فضیلت وہ ہے جس کا دشمن بھی قرار کرے، فضیلت وہ ہے میرے عزیزو۔ لوگوں نے کہا کہ یزید یہ اس کی حیثیت کیا ہے، ما قدر ما یحسن ھذا، جو باتیں یہ کہے گا اس کی حیثیت کیا ہے، کون مانے گا ان کو، کس کو سمجھ میں آئیں گی۔ یزید کا جواب سنیں، یزید کہتا ہے فقال انہ من اہل البیت، تم نہیں جانتے ہو یہ اہل بیت میں سے ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ اس کے بعد جو جملہ کہتا ہے قد زق العلم زقا، ان کو علم ایسے بھرایا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانہ بھراتا ہے۔ زق العلم یعنی دانہ علم چرایا گیا ہے، بھرایا گیا ہے، سکھایا گیا
نہیں، سکھانے میں اور بھرانے میں، چرانے میں فرق ہے۔ اور مثال بھی پرندے کی دی ہے، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ چراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرندہ جیسے دانہ اٹھا کر لاتا ہے ویسے ہی اس دانے کو اپنے بچے کو دے دیتا ہے۔ مولا کائنات بھی فرماتے تھے ھذا ما زقنی رسول اللہ زقا زقا، یہ جو میرے سینے میں علم ہے رسول اللہ کا بھرایا ہوا ہے، جس کو رسول نے ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ چراتا ہے۔ جو رسول کے پاس تھا وہ میرے پاس بھی ہے۔ اب میرے عزیز و یزید کہہ رہا ہے کہ ان کو علم بھرایا گیا ہے، علم ان کے پاس ہے میرے عزیز و۔ یہ دشمن کہہ رہا ہے میرے عزیز و، دشمن بھی جانتا ہے علم ان کے پاس ہے۔ اگر یہ چلا گیا منبر پر تو ہم کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ لوگوں نے اصرار کیا، اور عزیزان محترم آپ توجہ فرمائیں، جب اصرار بڑھا تو نوبت یہ آئی کہ یزید کو اجازت دینا پڑی۔ اب میرے عزیزو اس سے عظیم جہاد کا کمال اور کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں، یعنی بادشاہ اپنے دربار میں، اپنے لوگوں کے بیچ میں، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے بظاہر ایک قیدی کے سامنے اتنا مجبور ہو جائے کہ اجازت دینا پڑے، نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینا پڑے۔ یہ کمال کیا ہے میرے عزیزو امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ لوگوں نے روک دیا کہ نہیں، اجازت تو دینا پڑے گی۔ اجازت ملی، امام فصعد المنبر، ممبر پر آئے، فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد امام نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا۔ انا ابن مکہ و مینا، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد بہت تعریفیں، یعنی یہی بیان کرتے رہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ کے بہت سارے القاب بیان کیے، تعریفیں بیان کی کہ میں اس کا بیٹا ہوں، جس نے یہ کیا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا۔ اس کے بعد مولا کائنات کی تعریفیں بیان کی۔ میرے عزیزو اندازہ لگائیں آپ، معصومین علیہ السلام وقت شناس ہوتے تھے، بصیرت ہوتی تھی ان کے پاس۔ ہمارے پاس وقت کی وہ سمجھ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم اپنے اندر اس سمجھ کو پیدا نہیں کرتے ہیں میرے عزیزو؟ جس زمانے میں مولا کائنات کے متعلق شام میں پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے تھے اور منبروں سے مولا کائنات کو برا کہا جا رہا تھا، ضرورت تھی اس بات کی کہ علی کے نام کو بڑھایا جائے، علی کے نام کو شہرت دی جائے۔ لہذا امام حسین نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے۔ کیوں؟ ضرورت تھی میرے عزیزو، ضرورت تھی۔ چھٹے امام، ساتویں امام کے زمانے میں نبیوں کی مخالفت کی جاتی تھی، جھوٹے نبی پیدا ہوتے تھے، لوگ نبوتوں کے جھوٹے دعوے کرتے تھے۔ تو کس بات کی ضرورت تھی؟ نبیوں کی حفاظت کی ضرورت تھی۔ لہذا ساتویں اور چھٹے امام نے اپنی اولاد کے نام بعض نبیوں کے نام پر رکھے۔ موسیٰ نبی کا نام ہے، اسماعیل نبی کا نام ہے۔ جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسا کام کرتے تھے۔ کوفے میں جناب زینب کا خطبہ اٹھا کر دیکھیں تو کیا فرمایا؟ رو، تمہارا مقدر بن جائے رونا، اس لیے کہ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے، اب چاہے جتنے روتے رہو، جو دھبا تمہارے دامن پر لگا ہے یہ صاف ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ جانتے تھے اہل بیت کے بارے میں، وہاں پر لوگ جانتے تھے جناب زینب کے بارے میں، وہاں پر لوگ جانتے تھے علی اور حسین کے بارے میں کوفے میں۔ لیکن عزیزان محترم، شام میں ضرورت ہے کہ امام زین العابدین اپنے آپ کو پہچنوائیں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد تعریفیں کی، مولا کائنات کی تعریفیں کی، رسول اللہ کی تعریفیں کی، یہاں تک کہ میرے عزیزو روایت بتاتی ہے اتنی تعریفیں کی، مولا کائنات کے وہ فضائل بیان کیے ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں وہ فضائل آپ کی خدمت میں سب کے سب عرض کروں، اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ کل کچھ عرض کروں گا۔ وہ فضائل مولا کائنات کے بیان کیے، فضائل سن کر ہم خوش ہوتے ہیں، مجمع چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ رسول اللہ کے فضائل بیان کیے، مولا کائنات کے فضائل بیان کیے۔ کیوں وہ رو رہا ہے یہ مجمع؟ یہ مجمع اس لیے رو رہا ہے، آج تک جس کی ہم اتنی برائیاں سنتے چلے آ رہے تھے وہ علی یہ ہے۔
اور اس کے بعد امام نے امام حسین کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ اب جیسے ہی امام حسین کے فضائل بیان ہونے لگے تو یہ تو مسئلہ بہت سخت ہو جاتا۔ حسین کا سر سامنے رکھا ہوا ہے، امام حسین کے فضائل جیسے ہی بیان ہونا شروع ہوئے، یزید گھبرا گیا، روایت کے الفاظ ہی ڈر گیا، لہٰذا ہڑبڑاہٹ میں گھبراہٹ میں مؤذن کو بلایا، مؤذن سے کہو، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّن، مؤذن کو حکم دیا کہ اذان کہو۔ اب میرے عزیزو یہاں پر امام کی سیرت دیکھیں اور بعض ہمارے ذاکرین کی سیرت بھی دیکھیں جو انہی منبروں پر آنے والے ہیں، جو ہم کو اہل بیت کے صدقے میں ملے ہیں، ان کی نیابت میں ملے ہیں۔ اذان ہونے لگی، جیسے ہی اذان شروع ہوئی امام خاموش ہو گئے۔ اب یہاں پر جو بعض لوگوں کا تصور ہے نعوذ باللہ کہ یہ ہماری اذان نہیں ہے، فلاں کی اذان ہے، اس طرح کا کوئی تصور نہیں۔ اذان کے احترام میں امام خاموش ہو گئے۔ جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فرمایا میرے بال، میری ہڈیاں، میرا گوشت، میری کھال، میری روح، میرا جسم، میری جان، ہر چیز گواہی دیتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیں امام نے کتنا بڑا جہاد کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی مؤذن نے تیسری فصل کہی، کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے یزید کا رخ کیا، یزید مؤذن کو روک لے، مؤذن کو بھی کہا رک جا، فسکت المؤذن، مؤذن رکا اور امام نے یزید کو خطاب کر کے کہا، مجمع بیٹھا ہوا ہے، توجہ فرمائے میرے عزیزو، مجمع بیٹھا ہوا ہے، یزید کو خطاب کیا، یزید یہ بتا جس محمد کا نام اذان میں لیا گیا ہے یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ بتا یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ عزیزان محترم بہت بڑا پروپیگنڈا تھا، باغیوں کو قتل کیا گیا ہے، خارجیوں کو قتل کیا گیا ہے، دشمنان دین کو نعوذ باللہ قتل کیا گیا ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا، یہ برے عقائد پھیلائے گئے تھے، یہ بری افکار فکریں لوگوں کے درمیان پھیلائی گئی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے میرے عزیزوں بڑا سخت تھا زین العابدین جیسے غیرت مند انسان کے لیے کہ ماں بہنوں کو بے پردہ دیکھ کر زندہ رہے، بہت سخت تھا میرے عزیزوں، خاموش رہے، بہت سخت تھا، لیکن یہ غیرت، یہ حیا، یہ بے حرمتی سب کچھ برداشت کیا تاکہ زین العابدین شام تک پہنچ جائے، اس لیے کہ شام زین العابدین کو فتح کرنا تھا، اور سوال کیا مؤذن سے بتا یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں جس محمد کا نام ابھی لیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ یزید کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، کچھ نہیں بولا، خاموش رہا، جب کچھ نہ بولا تو امام نے کہا ان زعمت انہ جدک کذبتا، اگر تو یہ کہے کہ وہ تیرے جد ہیں تو سب کو پتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ وہ میرے جد ہیں فلما قتلتا ابی، تو پھر یہ بتا کہ میرے بابا کو قتل کیوں کیا ہے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ وہ میرے جد ہیں تو پھر یہ بتا کہ ان کے بیٹے حسین کو کیوں قتل کیا ہے تو نے۔ عزیزان محترم عجیب ماحول چھا گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ، مجلس کے معنی ہے جہاں پر کچھ لوگ اکٹھا ہو جائیں، یزید کی مجلس میں وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ موقع کی تلاش ہوتی ہے، ابھی جس کو اعتراض کرنا ہو
یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجلس جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی سنی جا رہی ہے. ایک مولانا نے کہا یزید کی مجلس نہیں، مجلس کے معنی عربی زبان میں یعنی بیٹھنے کی جگہ جہاں پر کچھ لوگ اکٹھا ہو جائیں، جسے ہمارے یہاں بیٹھک کہتے ہیں. یزید کی مجلس میں ایک حبر کہتے ہیں، حبر پادری یہ موجود تھا. وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد یزید سے پوچھتا ہے یزید یہ سر کس کا ہے؟ یہ کب کھڑا ہوا میرے عزیزو؟ امام زین العابدین کے خطبے کے بعد یہ جو انقلاب پیدا ہوا ہے، اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر بھی کھڑے ہونے لگے. اور کھڑے ہونے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ کس کا سر ہے؟ کس کو قتل کیا ہے تم نے؟ کہا حسین کو. پوچھتا ہے ومن الحسین، حسین کون ہے؟ یزید نے کہا ابن علی، علی کا بیٹا. کہا ماں کا نام کیا ہے؟ ومن امہ، اس کی ماں کون ہے؟ کہا امہ فاطمہ، اس کی ماں فاطمہ ہے. ومن الفاطمہ، فاطمہ کون سی فاطمہ کی بات کر رہا ہے؟ کون سی فاطمہ کے بیٹے حسین کو تم نے قتل کیا ہے؟ کہتا ہے فاطمہ تو بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی فاطمہ کو قتل کیا ہے. عزیزان محترم، آدھی حکومت کے، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ کے مقابل میں ایک غیر مسلم کھڑا ہوا. یہ سید سجاد کے خطبے کا اثر ہے. اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے وَيْلَكَ یا یزید، یزید تجھ پر لعنت ہو خدا کی. یہ کم ہے میرے عزیزو؟ یہ جذبہ امام زین العابدین کے خطبے سے، آپ کی شجاعت سے ملا ہے. وَيْلَكَ یا یزید، یزید تم پر لعنت ہو. یہ کیا سلوک کیا ہے تم نے اپنے نبی کے بیٹی کی بیٹے کے ساتھ؟ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر موسیٰ ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر جاتے، کوئی اولاد چھوڑ کر جاتے تو ہم اس کا بہت احترام کرتے. اور کچھ لوگ بہرحال اس نے جو جملہ کہا عقائد میں حد سے تجاوز کر جاتے، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ ابھی تو رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، تم نے رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا. اس کے بعد کہتا ہے میں نے توریت میں پڑھا ہے، توجہ فرمائیں، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ جو نبی کی اولاد کو قتل کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یزید نے کہا اس کے گلے کو دبا لو، مارو اس کو. یزید نے کہا عزیزان محترم، انسان کے پاس جب کوئی جواب نہیں رہتا ہے تو آخری حربیں یہی ہیں، اس کو مارو، اس کو برا کہو، اس کو گالی دو. کہا اس کو مارو پکڑ کر. ابھی بیٹھنے ہی والا تھا کہ پھر سے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یزید اگر تو مجھے چاہتا ہے تو مار، اگر چاہتا ہے تو پھانسی دے دے، لیکن میں حق کہنے سے رکنے والا نہیں، حق کہنے سے میں رکنے والا نہیں. یہ کیا کیا ہے تم نے رسول کے بیٹے کے ساتھ؟ عزیزان محترم، یہ انقلاب، یہ جہاد امام سجاد علیہ السلام نے کیا ہے. آج ہمارے اندر جہاد کرنے کا یہ حوصلہ ہونا چاہیے، جہاد کرنے کا یہ شعور ہونا چاہیے. سب سے پہلے شعور کی ضرورت ہے کہ ہم کو حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ایسا انقلاب میرے عزیزو امام زین العابدین نے برپا کیا. کون کہتا ہے کہ امام زین العابدین سیاسی امور سے دور رہے؟ امام نے صرف مصلی کو تھامے رکھا، امام صرف مسجد میں بیٹھے رہے. قید ہونے کے باوجود اتنا عظیم جہاد امام سجاد نے کیا ہے میرے عزیزو. بس میرے عزیزو وقت تمام ہو گیا، چند جملے آپ کی خدمت میں مصائب کی عرض کروں. ہر طرح کا جہاد کیا ہے میرے عزیزو میرے مولا نے. شام کا زندان ہے، آپ ذرا تصور کریں. ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے عزیزو ہمیں معرفت کی ضرورت ہے. اہل بیت پتہ ہے کون ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں اگر آج میں اور آپ سانس بھی لے رہے ہیں نا، یہ بھی اہل بیت کے صدقے میں ہے. یہ پوری دنیا اہل بیت کے صدقے میں ہے، پوری دنیا. پانی جو میں پی رہا ہوں یہ اہل بیت کے صدقے میں ہے. جو ہوا ہمیں مل رہی ہے یہ اہل بیت کے صدقے میں ہے. اگر حجت خدا دنیا میں نہ رہے تو زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا جائیں گے ایک دوسرے سے.
کچھ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ ان کے صدقے میں میرے عزیزو، کائنات کی خلقت ان کے صدقے میں، کائنات کی بقا ان کے صدقے میں۔ یہ معرفت اور یہ فضائل ذہن میں رکھنے کے بعد آپ ذرا تصور کریں، یہ وہ خاندان جو ہمیشہ دینے والا خاندان ہے، زندان میں ہے۔ بس ایک روایت عرض کروں گا میرے عزیزو، تصور کر لیجئے گا، رونے کے لیے تصور کافی ہے۔ زندان ہے، آج یہ مسجد بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں ہر طرح سے وینٹیلیشن ہے، ادھر دروازے ہیں، ادھر کھڑکیاں ہیں، ادھر کھڑکیاں ہیں، پیچھے کھڑکیاں ہیں، پنکھے چل رہے ہیں یہاں پر، لیکن وہ جو زندان بنا ہوا ہے اس میں کوئی روشن دان نہیں ہے، اس میں کوئی کھڑکی لگی ہوئی نہیں ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، بچے بھی اندھیروں میں ہیں، عورتیں بھی اندھیروں میں ہیں، یہاں تک کہ سکینہ بھی اندھیرے میں ہے، ہوا آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ آپ ذرا تصور کریں، مجھے نہیں معلوم امام زین العابدین کے دل پر کیا گزرے گی، کیا گزری ہوگی۔ ایک دن ایک زندان بان آیا امام کی خدمت میں، کھانا پانی لے کر جب آتے ہیں، امام نے بڑا عجیب سوال کیا۔ میرے عزیزو ذرا تصور کریں، دینے والا خاندان اگر ایسے سوال کرنے لگے بہت سخت گزرے گی اس کے دل پر۔ امام نے زندان بان سے کہا کہ بھائی اس زندان میں نہ کہیں سے ہوا آتی ہے نہ کچھ روشنی آتی ہے، تو میری حالت دیکھ رہا ہے نا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میرے گلے میں توق ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور یہ جو لنگر میری کمر میں ہے، مجھے بتا کیا میں اس لنگر کو لے کر فرار ہو سکتا ہوں؟ زندان بان سے کہہ رہے ہیں یہ جو لنگر میری کمر میں بندھا ہوا ہے، اس لنگر کے ساتھ میں کیا بھاگ سکتا ہوں؟ کہا نہیں بھاگ سکتے ہو۔ اب میرے عزیزو عجیب جملہ کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں تو پھر ایک کام کر، تھوڑی دیر کے لیے مجھے باہر بیٹھنے دے، تازہ ہوا لینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو معرفت اپنے اندر پیدا کریں، جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی، جس کے صدقے میں آپ سانس لے رہے ہیں، جس کے صدقے میں یہ ہوائیں ہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھنے دے، جب سے زندان میں آئے ہیں تازہ ہوا نہیں ملی ہے، باہر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ زندان بان نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ امام باہر بیٹھ گئے۔ اب میرے عزیزو سنیے، امام کی مصیبت بھی اور جہاد بھی۔ باہر بیٹھ گئے، تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ ایک جوان کا گزر ہوا، جب جوان کا گزر ہوا نزدیک آیا، تعجب کرتا ہے، قیدی تم کون ہو؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ اس کے تعجب کی وجہ سنیں گے۔ اس کے تعجب کی وجہ یہ تھی، مسلمانوں کو قیدی نہیں بنایا جاتا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالی جاتی تھی، اس لیے کہ قیدی تو جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں ہار جانے والے غلاموں کو قیدی بنا کر لایا جاتا تھا، مسلمانوں کو قیدی نہیں بنایا جاتا تھا۔ اب اس جوان نے ایک طرف تو تسبیح کی آوازیں اور دوسری طرف گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے قیدی کیا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں، تمہیں کوئی شک ہے؟ کہا تمہارا جرم کیا ہے؟ کہا ہمارا جرم لا الہ الا اللہ کہنا ہے، محمد الرسول اللہ کہنا ہے۔ قیدی کا تعجب بڑھا، عجیب بات کر رہے ہو، یہ بھی کوئی جرم ہے؟ حق بات کہنا بھی کوئی جرم ہے؟ کہا ہاں ہمارا جرم یہی ہے، اسی جرم میں ہمیں گرفتار کیا گیا ہے۔ بس میرے عزیزو دو چار جملے اور اس کے بعد گفتگو تمام۔ اسی جرم میں ہمیں گرفتار کیا گیا ہے۔ کہا قیدی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سجاد ہے۔ سجاد نام سنا؟ میرا نام علی ہے۔ علی سنا؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے میں کون سے محلے میں؟ کہا محلے بنی ہاشم میں۔ محلے بنی ہاشم میں رہنے والے ہو؟ تمہارا نام بھی علی ہے، میرے ایک آقا ہیں ان کا نام بھی علی ہے، اسی محلے میں رہتے ہیں، تم تو جانتے ہوں گے نا ان کو۔ کہا کون ہے تمہارے آقا؟ کہا میرے آقا ہیں علی زین العابدین، علی ابن الحسین، میرے آقا ہیں۔ امام نے پوچھا کہ تو اپنے آقا کو کیسے جانتا ہے؟ کہا دیکھو میں ایسے جانتا ہوں، ان سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے، ان سے بہترین کوئی انسان میں نے نہیں دیکھا، ان سے زیادہ سخاوت کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ کہا سخاوت کا واقعہ بیان کر۔
کا سخاوت کا واقعہ یہ ہے، میں مدینے کے اطراف سے گزر رہا تھا، مدینے کے باہر میری سواری اور مال لوٹ لیا گیا، میں مدینے میں آیا، سواری مانگی، پیسہ مانگا کسی سے، کسی نے مدد نہ کی، جس سے بھی کہا کہ فلاں کے دروازے پر چلا جاؤ۔ جب میں علی زین العابدین کے دروازے پر پہنچا، وہاں پر آیا، ان کے گھر پہنچا، انہوں نے مجھے مہمان رکھا، کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، کھانا کھلایا، مہمان رکھا۔ جب میں چلنے لگا تو مجھے سواری دی، مجھے پیسے دیے کہ بھائی راستے میں کام آ سکتے ہیں۔ مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق ہے، اس لیے کہ وعدہ کر کے آیا تھا، آقا اگر آپ کا شام میں آنا ہو تو مجھ سے ملنے آئیے گا، اور اگر میں مدینے میں آیا تو آپ سے ملنے آؤں گا۔ اتنا سنا، ایک مرتبہ امام نے کہا اللہ اکبر، یہ عجیب کیفیت ہے میرے عزیزو، چند منٹ کے لیے میری طرف، 1 منٹ کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے بعد رو لیجئے گا جتنا رونا ہو۔ کیفیت عجیب ہے۔ امام کے گلے میں جو توق ہے، اس توق میں ایک زنجیر ہے، جو زنجیر ہاتھوں کی ہتھکڑیوں میں بھی بندھی ہے اور کمر کے لنگر میں بھی بندھی ہوئی ہے، اور میرے عزیزو اس زنجیر کا اسپیس، فاصلہ اتنا کم ہے، لینتھ اتنی کم ہے، امام سر نہیں اٹھا سکتے ہیں، چونکہ زنجیر گلے میں توق میں جو ہے، یہ زنجیر کمر کی لنگر میں بھی بندھی ہوئی ہے، سر نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ جوان کہتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا آقا مدینے آؤں گا تو ملنے ضرور آؤں گا۔ امام نے کہا اے میرے بھائی، کیا اپنے آقا کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اپنے آقا کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہاں کیوں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن کہاں یہ شام کا زندان، کہاں میرا آقا زین العابدین؟ امام نے فرمایا اے میرے بھائی، اگر اپنے آقا کو دیکھنا ہے تو سر کو جھکا لے، زنجیر مجھے سر نہیں اٹھانے دیتی ہے۔ سر کو جھکایا، کیا دیکھا زین العابدین؟ آقا یہ کیا ہو گیا؟ کربلا کا واقعہ سنایا، میرے بابا کو مارا گیا، بھیا شہید ہو گئے، بہنوں کو اسیر بنایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و غنیہا معبود، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں شمار فرما۔ معبود تو کریم کرم فرما، تو رحیم رحم نازل فرما۔ خدایا ان ہاتھوں پر اپنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرما۔ معبود مومنین جو تیری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدایا ان کی نیک حاجات اور تمناؤں کو پورا فرما۔ معبود ہم سب کے اندر بصیرت اور معرفت پیدا فرما، علم و عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اہل بیت کی سیرت کو سمجھ کر ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ زندگی کے ہر لمحے میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار آوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔